السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتماد ٹی وی میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کیا بچے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں؟ دہلی پولیس کو دیے گئے اختیار پر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا اظہار برہمی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کرنے والے نوجوان طلباء کے خلاف دہلی پولیس کا یہ اختیار دیا گیا کہ وہ قانون قومی سلامتی کے تحت حراست میں لے۔ کیا یہ بچے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں؟ ہمارے ملک کی 50% آبادی کی عمر 25 برس سے کم ہے۔ مستقبل میں ان کی زندگی برباد ہو جائیں گی۔ مودی حکومت نوجوانوں کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ 12 ماہ تک گرفتاری دکھائے بغیر انہیں حراست میں رکھنا چاہتی ہے۔ اس طرح سے نوجوانوں کو کچلنے صدر مجلس نے آج احاطے پارلیمنٹ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے ٹویٹس میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ آج ملک گیر احتجاج کرنے سی جے پی کی اپیل، بات چیت کے لیے حکومت کی پیشکش مسترد، وزیر اعظم کے بیان میں جواب دہی نہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے 24 جولائی کو ملک گیر پرامن احتجاج کی اپیل کی ہے اور عوام سے کہا کہ وہ ہر ضلع میں مظاہرہ کرے۔ پارٹی نے بات چیت کے لیے حکومت کی پیشکش مسترد کر دی اور کہا کہ کوئی بھی بات چیت صرف غیر جانبدار مقام پر ہوگی۔ سی جے پی نے مزید کہا کہ پیپر لیک کے خلاف کارروائی کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے اعلان میں احتساب کے مسئلے پر توجہ نہیں دی تھی۔ سی جے پی نے جمعے کو احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس نعرے کے تحت ملک بھر میں اجتماعات ہونے چاہیے کہ ہر ضلع کے ایک دن ایک مطالبہ جس میں شرکاء احتجاجیوں کے مطالبات پڑھیں گے اور طلباء سرپرستوں اور دیگر کے ساتھ یگانگی کا اظہار کریں گے۔ احتجاجی طلباء کے ساتھ کھڑے ہیں انڈیا اتحاد، قائدین کو امت شاہ کی قیام گاہ جانے سے روک دیا گیا، گاندھی اسمرتی پر اجتماع۔ کانگریس اور انڈیا بلاک کے جماعتوں کی کئی قائدین نے جمعرات کو کہا کہ وہ احتجاجی طلباء اور ان کے مطالبات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے گاندھی اسمرتی پہنچتے ہوئے طلباء کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے پیپر لیک کی وجہ سے اپنی جانیں گنوائیں۔ انڈیا بلاک کے کئی قائدین اور ارکان پارلیمنٹ 5 سنہری باغ روڈ پر راہل گاندھی کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے اور احتجاجی طلباء کے مطالبات کی مکمل حمایت کو دہرایا۔ دہلی میں پلیٹ گنز کے بے دریغ استعمال۔ دہلی پولیس نے جنتر منتر سے پارلیمنٹ مارچ تک احتجاج کے دوران پلیٹ گنز کے استعمال کے دعوے مسترد کیے ہیں، لیکن کئی ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں جس سے اس شبے کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ پولیس نے پلیٹ گنز کا استعمال کیا۔ کئی احتجاجیوں نے کہا کہ انہیں پلیٹ گن سے زخم آئے ہیں۔ نیوکلیئر ڈیل کے لیے سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے، ڈونالڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر پروگرام سے متعلق معاہدے کے لیے ضروری ہے کہ مملکت معاہدہ ابراہیمی کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ریپبلکن صدر نے کہا کہ اس ڈیل کے مطابق یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عازمین حج کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آج آخری تاریخ، قرآن اندازی 30 جولائی کو ہوں گی۔ مولانا سید خسرو پاشا صدر نشین حج کمیٹی کا بیان۔ مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے اپنے ایک صحافتی بیان میں کہا کہ حج 2027 کے خواہش مند عازمین حج کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی 24 جولائی آخری تاریخ ہے۔ عازمین حج اپنی درخواستیں جمعے 24 جولائی کو آن لائن اولین وقتوں میں داخل کر دیں، چونکہ آخری دن بہت ساری درخواستیں داخل کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ویب سائٹ پر درخواستوں کا عمل بہت سست رفتار ہو جاتا ہے، بعض اوقات گھنٹوں سرور ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ صدر نشین حج کمیٹی نے کہا کہ جن حضرات کو فون ایپ کے ذریعے درخواستیں داخل کرنے کا عمل آتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ
اپنے فون ایپ کے ذریعے بھی درخواستیں داخل کریں۔ اندرمبا مکان کے لیے واٹس ایپ می سیوا کے ذریعے درخواستوں کی ادخال کی سہولت۔ سیاسی مفاد کے لیے بیارس کی گمراہ کن تشہیر، وزیر امکنہ پی سرینواس ریڈی کا عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ وزیر امکنہ و مال پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ بے گھر عوام مکانات کے حصول کے لیے واٹس ایپ اور می سیوا کے ذریعے درخواستیں داخل کریں۔ شہر حیدرآباد کے خلا میں مختلف مقامات پر غریبوں کو باوقار طریقے سے مکانات فراہم کرنے حکومت کے عزم کو دیکھ کر بیارس قیادت شدید بے چینی کا شکار ہے۔ غریب طالبہ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی مالی امداد۔ جرمن یونیورسٹی میں پڑھائی کے لیے 10 لاکھ روپے فراہم کیے۔ وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے دیور کنڈا سے تعلق رکھنے والی ایک روزانہ مزدوری کرنے والی خاندان کی طالبہ پر کے لیے مالی امداد کی۔ طالبہ نے IIT مدراس سے اعلیٰ تعلیم مکمل کی اور جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں ماسٹرز کے لیے سیٹ حاصل کی، تاہم خاندانی مالی حالات کی وجہ سے ان کے خواب پورے نہیں ہوئے۔ مقامی رکن اسمبلی بالو نائک نے طالبہ کے گھر والوں کا حال دریافت کیا۔ بعد ازاں ریاستی وزیر امارت و شورا کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی سے ملاقات کا انتظام کروایا۔ طالبہ کی کامیابی اور اعلیٰ تعلیم کے عزم کو دیکھتے ہوئے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے فوراً مدد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پرتیک فاؤنڈیشن کے ذریعے فوری طور پر 10 لاکھ روپے کی مالی امداد اور طالبہ کی بیرونی ملک کی اعلیٰ تعلیم میں مدد کی۔ 3000 یہودی آباد کار مسجد اقصی کے احاطے میں داخل۔ اسرائیلی وزیر و رکن پارلیمنٹ احمد اور نسیم طارمی شامل۔ آباد کاریوں نے اسرائیل پر پرچم لہرائے، اسرائیلی قومی ترانہ گایا اور مذہبی رسومات ادا کیے۔ مقبوضہ مشرقی الاقدس میں آج صبح سے تقریباً 3000 اسرائیلی آباد کار نے مسجد اقصی کے احاطے میں زبردستی داخل ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ رواں سال کی سب سے بڑی کارروائیوں میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ ایک یہودی مذہبی تہوار کے موقع پر پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہودی مذہبی تہوار یہودی روایت میں مبینہ طور پر ہیکل کی تباہی کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ مقام مسلمانوں کے لیے نزدیک مسجد اقصی جبکہ یہودیوں کے قریب ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان نے زمبابوے سے پہلا T20 7 وکٹوں سے جیت لیا۔ مینک یاد اور پرنس یادو کی شاندار بولنگ کے بعد نوجوان بیٹر سوریہ ونشی کی طوفانی سنچری کی بدولت ہندوستان نے پہلے T20 میچ میں جمعرات کو زمبابوے کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ آج تعلیمی اداروں کا بند احتجاج، جامعہ عثمانیہ اور JNTU حیدرآباد کے تمام امتحانات ملتوی۔ جامعہ عثمانیہ کے کنٹرولر امتحانات کی جانب سے ریاست بھر کے تمام تعلیمی اداروں کے بائیں بازو سے وابستہ طلبہ تنظیموں کی جانب سے کی گئی بند کی اپیل کے پیش نظر جمعہ 24 جولائی کو جامعہ عثمانیہ کے مختلف فیکلٹیز کے تحت منعقد ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ ملتویہ امتحانات کا نیا شیڈول ٹائم ٹیبل بعد میں مناسب وقت پر جاری کیا جائے گا۔